من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دل عزیز ساتھیوں آج کی اس نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن پاک پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے پیارے مسلمانوں جب اہل عرب نے کلام پاک کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور اس کے معجزہ ہونے سے انکار کر دیا اس کتاب کے بارے میں انکار کیا اور اس کے بارے میں ارشاد سبحانی ہے لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں تو قدرت خداوندی نے تم اس چیز میں شک کرتے ہو کہ جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی ہے تم اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اگر تو اپنے دعووں میں سچے ہو تو لا کر دکھاؤ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو پیارے مسلمانوں تمام فصحاء عرب بلغاء عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے پھر عرب کے مشہور شاعر عمرو قیس نے خانہ کعبہ کے دروازے پر جب انا اعطیناک الکوثر کو لکھا دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے پیارے مسلمانوں آئیے میں آپ کو عظمت قرآن سناتا ہوں سناتا ہوں جب کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ یہ شخص عاصی ہے یا نیک بخت ہے یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے یا سچ بولنے والا تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اگر اس کے متعلقین اچھے ہیں تو یہ شخص اچھا ہے اگر اس کے متعلقین بد ہیں تو یہ شخص بد ہے ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالتے ہیں قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالتے ہیں قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالتے ہیں قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالتے ہیں قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالتے ہیں قرآن کریم کی بلندیت پر نظر ڈالتے ہیں اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں وہ سب سے پہلا جو تعلق ہے قرآن کریم کا وہ رب کائنات ہے وہ مصدر قرآن ہے مالک الرحمن ہے صاحب ایمان کا بڑا مہربان ہے جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے کیونکہ کلام الملوکی ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن رب کائنات کا کلام ہے قرآن سب سے ارفع ہے قرآن سب سے اعلیٰ ہے اس قرآن کو ساری کتابوں کو فضیلت حاصل ہے اور آگے چلیے دوسرا تعلق جو نظر آتا ہے وہ لوح محفوظ سے آتا ہے جو ایک تختی ہے اس کی فضیلت میں کسی کو کیا سے ہو سکتا ہے اس کی رفعت میں کسی کو کیا سے ہو سکتا ہے اس کی عظمت میں کسی کو کیا سے ہو سکتا ہے اس کی بلندیت میں کسی کو کیا سے ہو سکتا ہے اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ ہی مقام کو عطا کیا آئیے اور اس سے آگے چلتے ہیں تیسرا تعلق جو نظر آتا ہے وہ لیلۃ القدر سے نظر آتا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن پاک کو آسمان دنیا پر لایا گیا یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے یہاں پر نہ اسرائیل واسطہ ہے یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے یہاں پر نہ اسرافیل واسطہ ہے ایسی رات کا انتخاب کیا اور اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے مہینہ بھی مبارک رات بھی مبارک اور آگے چلیے اس سے آگے اور چلتے ہیں تو چوتھا تعلق جو نظر آتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے نظر آتا ہے جو سید الملائکہ ہیں جس کو قرآن نے
عزت والا کہا ہو، اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی کیا فرق کر سکتا ہے؟ اس کو قرآن نے قوت والا کہا ہو، اس کو قرآن نے جس کو قرآن نے قوت والا کہا ہو، اس کو قرآن نے عرش کے مالک کے پاس درجے پانے والا کہا ہو۔ پیارے مسلمانوں، اور اس سے آگے چلتے ہیں، پاس میں تعلق جو نظر آتا ہے وہ مکہ مدینہ کی زمین سے نظر آتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، یہاں پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ جگہ دارالامن ہے۔ اور آئیے اور اس سے آگے چلتے ہیں، جہاں تعلق جو نظر آتا ہے وہ قلب ماہ رسالت ہے، وہ دل جس کو زمزم سے چار مرتبہ دھویا گیا ہو، زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا ہو، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا ہو، زمزم سے جس کو معراج میں دھویا گیا ہو، زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا ہو۔ پیارے مسلمانوں، قرآن کریم کا ایک تعلق صاف و شفاف ہے۔ پیارے مسلمانوں، قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا خوبصورت گلدستہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں دنیا کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے کہ جس سے دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کی جاتی ہے، لیکن افسوس آج مسلمان قرآن کریم کی عظمت سے ناواقف، آج مسلمان قرآن کریم کی رحمت سے ناواقف، آج مسلمان قرآن کریم کی عظمت سے ناواقف، آج مسلمان قرآن کریم کی رحمت سے ناواقف، آج مسلمان قرآن کریم کی رفعت سے ناواقف، آج مسلمان قرآن کریم کی بلندیت سے ناواقف۔ پیارے مسلمانوں، یاد کرو اس وقت کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عوام کے سامنے پیش کیا، قرآن کریم کو عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا تو باطل کے سیلر و سینوں کو توحید و ایمان کی دولت بخشی۔ جو نفرت و عداوت رکھنے والے تھے ان کو عقل و شرافت کا سبق سکھلایا۔ پیارے مسلمانوں، پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر نے جب قرآن کو پڑھا اور سنا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کر لیا۔ عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائد ہو کر لوٹے۔ پیارے مسلمانوں، تاریخ کی اوراق شاہد ہیں جب داستان عرب تنازعات، تفرقات، اختلافات، نفرت و عداوت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنا دستور زندگی بنایا تو اختلافات کی جگہ اتفاق و اتحاد آ گیا، اختلافات کی جگہ محبت و اخاوت آ گئی، نفرت و عداوت کی جگہ توحید و تقوی کی ایسی نظیر پیش کی کہ مؤرخین اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر، کیونکہ قرآن کریم پیام رحمت ہے عاصیوں کے لیے، قرآن کریم نجات رحمت ہے شکستہ دلوں کے لیے، قرآن کریم ناصر خیر خواہ ہے گمراہوں کے لیے، قرآن کریم مینارہ نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے، قرآن کریم محبت و عداوت ہے، محبت و اخوت ہے نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے۔ پیارے مسلمانوں، آج مسلمان کے اوپر یہ سوال کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ مسلمان نے قرآن کریم کی تعلیم